الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اگر تلاش کروں تو کوئی مل ہی جائے گا، اگر تلاش کروں تو کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون ہم کو چاہے گا. آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا. اے ساقی تو ہمیں بہت یاد آئے گا. تمہارے ساتھ ہی موسم فرشتوں جیسا، تمہارے ساتھ ہی موسم فرشتوں جیسا، اب اس کے بعد یہ موسم بہت ستائے گا. گم کردہ راہ کے رہرو و رہبر، ہم غریبان وطن پر مہربان و مشفق، ہر دل عزیز و دل کشاں اساتذہ کرام اور میرے ہمدم و ہم نفس رفیقان درس. ہر باغبان چمن اپنے چمنستان کی گلوں کی حفاظت و تربیت میں ہماتن مصروف و کوشاں تھا، اور وہ ان کی نیک نامی اور خوش انجامی کا تمنائی تھا، اور وہ گلان خیش کو چمنستان حیات کی زینت بنتا دیکھنا چاہتا تھا کہ اچانک نظام کائنات جمود و تعطل کا شکار ہو گیا. چاہے وہ تجارتی مراکز ہوں یا تعلیمی ادارے ہوں یا دنیا کے کوئی بھی دفاتر ہوں، ان کے جتنے بھی معاملات تھے وہ تمام مقفل ہو گئے. ہم طالبان علوم نبوت متلاشی علم و حکمت تھے اور مضطرب و بے قرار اور حیران و سرگرداں تھے کہ اچانک حوض وسطانوی سے تشنگان علم کے لیے اعلان عام ہوتا ہے، اور خطہ ہند سے تشنلب کشاں کشاں اس کی طرف چلے آتے ہیں. دوستوں سچ کہیں تو آسمان شہرت پر اس کا چرچا تو سن رکھا تھا، لیکن دیدار سے محروم تھے. اس درسگاہ کے شب و روز سے ناآشنا تھے، یہاں کی آب و ہوا سے کوئی معرفت نہ تھی، اس دانشگاہ کے نظام تعلیم و تربیت کے عادی نہ تھے، نہ ہی اس کے اصولوں سے واقفیت تھی. لیکن ساقی میں خانہ کے اذن عام نے ہمیں اس کے خوشہ چینوں میں شامل کر دیا، اور ہم ناآشناؤں کو اقوال نبی کا گرویدہ بنا دیا، اور ہم پریشان خاطر کو تنگ حالی میں علمی سایہ عطا کیا. کرم در کرم یہ کہ اس نے ہمیں ایسے مربی و مشفق ماہرین فن اور علماء بارعین کے گہوارے میں پروان چڑھایا کہ جنہوں نے ہم ناآشناؤں کو اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا اور زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا، اور گردش زمانہ سے نمٹنے کی رہنمائی کی، اور ایک والد مشفق کی طرح ہمیں اپنی تربیت میں کمال تک پہنچایا. سبق پڑھ کے پڑھانا تو ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کے پڑھانا تو ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل ملاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. سو اولا ہم شکر گزار ہیں خادم القرآن و رئیس الجامعہ و عامر المساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وسطانوی کے، اور حضرت الاستاد ناظم تعلیمات و مدیر الجامعہ و شیخ الحدیث مولانا حذیفہ صاحب وسطانوی کے، کہ جنہوں نے ہم پریشان خاطر کو تنگ حالی میں علمی سایہ عطا کیا. اور ہم شکر گزار ہیں اپنے ان تمام اساتذہ اکرام کے کہ جنہوں نے ہم اجنبیوں کو اپنی آغوش شفقت میں جگہ عنایت فرمائی، اور ہم طالبان علوم نبوت کے دامن کو سرمایہ علم و عرفان سے معمور کر دیا. سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا. فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، گمشدان راہ کو گویا کے رہبر کر دیا.
چشم فیض اور دست پارس صفت جب چھو گئے، چشم فیض اور دست پارس صفت جب چھو گئے، ہم کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا۔ دے جزا اللہ تو ان باغبان علم کو، دے جزا اللہ تو ان باغبان علم کو، جن نے غنچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا۔ خاکہ تصویر تھا میں خالی از رنگ حیات، خاکہ تصویر تھا میں خالی از رنگ حیات، یوں سجایا آپ نے کہ ہم کو برتر کر دیا۔ لیکن آہ صد آہ، اب جب کہ صحیح طور پر ملاپ کی گھڑیوں سے دوستی کا وقت آیا تو فراقی کے بھور میں آ پڑے۔ ارے ابھی تو کچھ قیل و قال کے ذریعے اپنے محبوب اساتذہ کرام سے بات کرنے کا بہانہ تلاش ہی کیا تھا کہ جدائی کے لمحات نے دلوں پہ فراق کی دستک دے دی۔ اب تک تو ان کی آغوش میں ہماری شفقت پر، ہماری لغزشوں پر، اب تک تو ان کی آغوش میں ہماری لغزشوں پر مہربانی تھی کہ اب فرقت کے کٹ گھڑے نے ہمیں ان کی آغوش شفقت سے چھین کر آزمائش کی بیڑیوں میں جکڑ دیا۔ خیر، شدت غم کو تبسم میں چھپا رہنے دو، شدت غم کو تبسم میں چھپا رہنے دو، دل کا ہر درد تو آنکھوں میں بیاں ہوتا ہے۔ روح میں چین، دل کشیدہ، چہرہ غمزدہ، جبیں افسردہ اور آنکھیں نم ہیں۔ آج ہم ایسی دو متضاد کیفیتوں میں ہیں کہ جس کا حال ہم پر آشکارا ہوتے ہی ہمیں مثل بسمل مضطرب کر دے گا۔ نیا یہ واقعہ دیکھنے میں آیا ہے، ارے نیا یہ واقعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ابھر کے غم میرے قہقہے میں آیا ہے۔ خیال فراق میں غم کی تصویر بنے ہوئے ہیں، درد فرقت میں بے کل ہیں، کسک ہجر سے نالا و پریشاں ہیں، لیکن اپنی تقدیر سے شکوہ کناں ہیں کہ اب ہم ان مشفق و مہربان اساتذہ کی عنایتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ نہ سکت ہے ضبط غم کی نہ مجال اشک باری، نہ سکت ہے ضبط غم کی نہ مجال اشک باری، یہ عجیب کیفیت ہے نہ سکون نہ بے قراری۔ اے جامعہ کی جیالوں، تمہاری محبتوں کو سلام ہو، مستقبل میں تمہاری یاد کے نور سے میرے دل کے نہا خانے روشن ہوں گے، تمہارے تصور کی خوشبو ہر لمحہ میرے ساتھ ہوگی، اور اس دنیا کی کوئی چیز تمہارے اور میرے خیال اور ان مبارک دنوں اور ان خوبصورت لمحوں کے تصور کے درمیان ہرگز ہرگز حائل نہیں ہو سکتی جو ہم نے وقت کے خزانے سے چرا کر اس جامعہ کی چہار دیواری میں ایک ساتھ گزارے ہیں۔ کثرت محبت اور شدت غم کی وجہ سے زبان لرز رہی ہے، شوق ملاقات کی تپش اور محبت کی سوزش میں دل پگھل رہا ہے، جس کی تریاقی کے لیے یہ روداد غم سنا رہا ہوں تاکہ اس طرح محبت کی حرارت اور جدائی کی تڑپ میں کچھ کمی ہو اور دل حزی کے لیے کچھ سامان راحت و سکون مہیا ہو۔ لیکن افسوس، سکون نہ مل سکا احوال دل سنا کر بھی۔ اے خزینہ علم و ادب، اے چمنزار اشاعت، تیری شفقت کے آگے ساری دنیا کی آسائش و لذت ہیج ہیں۔ ہم تیرے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، اغیار کی ریشہ دوانیوں اور دشمنان اسلام کی چیرہ دستیوں سے تو محفوظ رہے، اور اللہ تیرے ذمہ داران اساتذہ اور طلباء کو دنیا کی تمام آفات و بلیات سے اپنی آغوش شفقت میں رکھے اور گوشے عافیت میں رکھے، اور خصوصاً تیرے فارغ التحصیل بیٹوں سے اللہ دین کی نشر و اشاعت کا کام لیتا رہے، اور اے جامعہ اللہ تجھ سے دنیا میں، اے اللہ تیرا نام دنیا میں روشن کرتا رہے۔ اے درسگاہ تیری عظمت کو سلام، اے دانشگاہ تیری شان و شوکت کو سلام، اے چمنستان علم و ادب تیرے بام و در اور ذرے ذرے کو سلام۔